اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کی ہی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور اسی طرح دوسرے پلیٹ فارم سے الحمدللہ رابطے میں ہیں۔ تو الحمدللہ کافی احباب اعمال کے حوالے سے پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، تو الحمدللہ میں خود ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، اور یہ سلسلہ کا فیضان ہے جو سب کو الحمدللہ بٹ رہا مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں دے، آسانیاں عطا فرما دے۔ کافی احباب نے کہا تھا کہ سورج گرہن میں ہمیں اعمال بتائیں کہ ابھی سورج گرہن آ رہا ہے تو ہم اس میں کچھ اعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ کہ کافی لوگوں نے پرسنل میں رابطہ کیا، مختلف اعمال کی اجازت لی، تو میں نے دی بھی اجازت کافی لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں سورج گرہن کے حوالے سے اعمال بتاؤں گا۔ تو آپ یہ بھی ہمارے لوگ کافی سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پر بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کا گروپ کیسے جوائن کریں ہم، ٹھیک ہے نا۔ فیس بک پر بھی دیکھا ہے کہ کمنٹس میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ گروپ کیسے جوائن کریں، اور اسی طرح یوٹیوب پر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں لنک دے دیں۔ تو دیکھیں ہمارے اسی ویڈیو کے نیچے آپ ڈسکرپشن میں چلے جائیں گے تو ہمارے یوٹیوب پر 3 چینل ہیں، یہ ایک چینل، اس کے علاوہ 2 اور چینل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے نام سے چینل ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم نے سلسلے کی تمام دعائیں پڑھ کر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور وہ اس لیے کی ہیں کہ لوگ سنیں گے، اپنے مخارج صحیح کریں گے اور صحیح دعا پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح ہمارا دوسرا چینل ہے میاں منور قادری شاذلی کے نام سے، اب وہ انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوگا۔ تو اس پہ اسم اعظم کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شارٹ ویڈیو اپلوڈ ہے جس میں اسم اعظم بتایا، کافی ساری ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پہ اور ویڈیو آنے والی ہیں، تو دونوں چینلوں کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں گے ہمارا واٹس ایپ کا لنک موجود ہے، واٹس ایپ لنک، ہمارا گروپ کا لنک موجود ہے، آپ جیسے ہی کلک کریں گے فوراً گروپ پہ آ جائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرا فیس بک کا بھی لنک موجود ہے، ہمارے فیس بک جو ہے گروپ ہے ہمارا، اس کا بھی لنک موجود ہے، واٹس ایپ چینل کا بھی لنک موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے استخارہ سینٹر کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری سہولیات الحمدللہ خانگاہ میں موجود ہیں۔ تو اس کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک دینے کا، یہ ساری معلومات دینے کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ویڈیو کا ڈسکرپشن کھولیں گے تو سب کچھ آپ کو وہیں پر مل جائے گا، اور وہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نمبر کو سیو کرتے جائیں، ہمارا جو المنور روحانی اشیاء تارکی شاذلی روحانی درسگاہ کا نمبر ہے وہ الگ ہے، اور اسی طرح استخارے کا نمبر وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ وہ نمبر الگ الگ ناموں سے سیو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی، رابطے کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہمارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت تمام بابوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے میاں منور قادری شاذلی .com پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری الحمدللہ وہاں پر ہم نے روحانی پروڈکٹ اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بکس جو ہماری آنے والی بکس ہیں ان کے ٹائٹل پیج ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شاذلی وظائف ہے، شاذلی وظائف میں بہت سارے وظائف میں نے بتائے ہوئے ہیں، بہترین وظائف ہیں، پوسٹ کی صورت میں ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ تو آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آتے ہیں عمل کی طرف، تو انشاءاللہ تعالیٰ سورج گرہن میں ہم بہت سارے اعمال کریں گے، بہت ساری برکتیں پائیں گے، روحانیت پائیں گے، نورانیت پائیں گے، اور اپنے نسلوں تک اس کا جو ہے نا وہ ہماری نسلوں تک اس کا فائدہ ہوگا۔ جو وظائف ہم پڑھتے ہیں اس کی برکتیں ہمیں نہیں ملتی کہ صرف ہم ہی اس سے مستفیض ہوں گے، آگے نہیں جائے گی، بالکل آگے جائے گی، ہماری نسلوں تک جائے گی۔ دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ جو ہے چیک کرتا ہے مریض کو، تو وہ مریض شوگر کا مریض ہوتا ہے، بولتا ہے آپ کے گھر میں والدین کو یا کسی کو شوگر ہے، تو دیکھیں جب بیماری کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ تو روحانیت ہے، تو یہ نسلوں تک جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ
ابھی 25 تاریخ کو 25 مارچ کو سورج گرہن آ رہا ہے، تو اب اس کا ٹائم نوٹ کر لیں۔ 25 مارچ، یہ پاکستان ٹائم میں بتا رہا ہوں آپ کو، پیر والے دن کا ہے، صبح 9:53 9:53 9:53 پر صبح کے ٹائم پاکستان میں سورج گرہن سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مکمل ہوگا، جب اس کا عروج ہوگا مکمل ہوگا 12:12 پر دوپہر کے ٹائم، اور اسی طرح دوپہر 2:32 یعنی کہ 14:32 پر یہ اختتام ہو جائے گا سورج گرہن کا۔ تو اب اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں بہت سارے اعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی سوچ ہے کہ یہ بہترین جو ہے وہ الحمدللہ وقت ہے۔ تو اس میں ہمارے کافی احباب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہمیں کیا نفع ملے گا، ہمارے اعمال کس طرح ہوں گے، کیا کریں گے۔ تو دیکھیں بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اسی طرح قمر در عقرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے ٹائم ہوتے ہیں، تو ان ٹائم میں مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے آلریڈی عمل کیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے نادی علی شریف پڑھا ہوا ہے، آلریڈی پڑھا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب آپ ان خاص ایام میں بھی دوبارہ پڑھ لیں گے، دوبارہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اسی نیت سے کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور چار چاند لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد بھی تو یہی ہے نا ہمارا، کہ ہم نے ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر جب آپ چاند گرہن میں، سورج گرہن میں، ان وقتوں میں آپ دوبارہ پھر اس کو رپیٹ کرتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، محرم شریف کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی ہیں دن، جیسے رمضان شریف ابھی چل رہا ہے، شعبان ہے، اور رجب ہے۔ تو دیکھیں یہ مخصوص جو ایام ہوتے ہیں نا، تو ان میں پڑھنے سے اس کی فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو ہمارا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا ہمارا عمل ہے نادی علی شریف، جو ہے اب سورج گرہن کے وقت شروع ہونے سے، ٹائم جب شروع ہوگا، جب سے آپ شروع کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اب دیکھیں یار میں نے کب شروع کرنا ہے، کب نہیں کرنا۔ آپ شروع سے ہی جب ٹائم ہوگا، یعنی کہ 9:53 اس کا ٹائم ہے، اور آپ جو ہے نا 9:53 سے ہی شروع کر سکتے ہیں، 10 بجے شروع کر لیں، اسٹارٹنگ ٹائم ہے، یہاں سے آپ شروع کر لیں۔ پڑھتے پڑھتے اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، 2 بجے سے ٹائم اوپر ہو جاتا ہے، 3 بج جاتے، 4 بج جاتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی اسٹارٹنگ سورج گرہن میں تھی، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی سورج گرہن میں اسٹارٹنگ تھی، تو آپ نے گرہن میں اسٹارٹنگ لیا، اب پڑھتے پڑھتے آپ کا جو ٹائم آگے نکل گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نادی علی شریف پڑھنا ہے 700 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، 2 تعداد ہیں، دونوں آپ پڑھیں گے۔ یہی نیت رکھنی ہے کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کی برکتیں، نورانیت مجھے ملے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ویسے بھی جلالی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہے بھی سورج گرہن ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چہل کاف جو ہے آپ پڑھنا چاہیں، وہ بھی اس کی ترکیب یہی ہے کہ 700 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر اپنا 1100 مرتبہ پڑھ لیں، تو یہ 2 تعدادیں ہیں۔ اسی طرح دعائے حزب البحر شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو سورہ مزمل شریف اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ 120 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملیں گی۔ سورہ قریش آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو سورہ قریش 1100 مرتبہ پڑھ لیں، یا 2100 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور اسی طرح دعائے سیفی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دعائے سیفی 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور اسی طرح دوسرے اعمال میں ہے، جیسے آیت کتب شمالی و جنوبی ہے، تو آپ اس کو 33 مرتبہ دونوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح درود تاج ہے تو 92 مرتبہ درود تاج پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے آپ نے کہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، تا تعداد میں پڑھ لیں، 3 5 7 جتنا بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جو مطلوبہ پہلے ہی آپ نے تعداد اپنے ذہن میں رکھ لینی، نیت کر لینی، میں نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے، میں نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا میں نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے اتنی تعداد پہلے ہی آپ نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف ہے،
تو سورہ یاسین شریف آپ پڑھیں گے 45 مرتبہ، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہو جائیں گے، تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، روحانیت بھی ملے گی، اور اس کے بے شمار آپ کو فائدے ہوں گے۔ تو اب اس میں پرہیز کی بات آ جاتی ہے، کافی احباب یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت پرہیز بھی کرنا ہے کہ ایسے ہی پڑھنا ہے؟ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ دیکھیں، آپ صبح جب ناشتہ کریں تو اس میں کچا پیاز، کچا لہسن، گوشت وغیرہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھاری پن ہوتا ہے، پیاز اور لہسن سے تو اسمیل آتی ہے، گوشت بھاری پن ہوتا ہے، دیر ہضم ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ بیٹھیں گے نا تو پھر آپ کو ڈکار وغیرہ آئیں گے، پھر تھوڑا دیر زیادہ دیر بیٹھیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا کوفت ہوگی، تھک جائیں گے، اور جس طرح وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا، آوازاری ہونا شروع ہو جائے گی، تو یہ معاملات ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش یہ کرنی، ناشتہ بالکل ہلکا کر لیں، تو اس کے بعد پھر آپ عمل پہ بیٹھ جائیں، اور اپنے پاس خوشبو لگا لیں، اپنے کپڑوں پہ لگا لیں، پھر اسی طرح اگربتی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی اچھا بخور جلا سکتے ہیں۔ تو یہ جب آپ تمام اعمال کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیں گے، اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، یا اللہ تو اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نواز دے، جو میں نے پڑھا ہے اس کی روحانیت، نورانیت مجھے عطا فرما دے، اس کی برکتیں میری نسلوں تک عطا فرما دے، اس کا فائدہ میری نسلوں تک ہو۔ اب کوئی حاجت ہے آپ کی، جیسے بعض کا لوگ رزق کے، روزی رزق کے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، تو آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا رشتے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو آؤٹ آف کنٹری جانا ہے اس نے اور بات نہیں بن رہی، پریشان ہے، تو دعا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی دعا اگر آپ کے حاجت ہے، آپ کی دعا ہے، کچھ بھی ہے آپ نے کرنا ہے، تو وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اعمال بھی ہو جائیں گے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو اب یہ آپ کے اعمال 1 سال کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا، تھوڑی تھوڑی تعداد، جیسے نادر شریف ہے تو 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ ورد میں رکھ لیں، چہل کاف ہے وہ بھی 21 مرتبہ ورد میں رکھ لیں، سورہ یاسین شریف ہے 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ ویسے بھی سورہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اس سے الحمدللہ روزی رزق کے معاملات کھلتے ہیں، اور بہت سارا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ مزمل شریف ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی طرح دوسرے اعمال بھی ہیں، جیسے آیت کتب ہے، جنوبی شمالی ہے، تو یہ آپ 3 5 7 جتنا بھی تعداد آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اپنے ورد میں رکھیں۔ تو دیکھیں، اس کا بھلے یہ سال کے لیے ہو، لیکن اس کا آپ کو فائدہ ساری زندگی کے لیے ہوگا۔ تو سال میں دوبارہ پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا اسی طرح کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جو لوگ پہلے ہی عمل کیے ہوئے ہیں، یہ اکثر لوگ ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ حضرت اب ہم نیا عمل کریں گے، نئی پڑھائی کریں گے، پھر پہلے بہت زیادہ مدامتیں ہوتی ہیں، اور اگر ہم وہ بھی کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے مدامتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو جن اب آپ نے اعمال کیے ہوئے، نئے اعمال کی کسی کی زکوٰۃ نہیں ادا کرنا چاہ رہا، تو پھر وہ اس طرح کریں کہ جو اس نے عمل پڑھا ہوا ہے، جو اس نے عمل پڑھے ہوئے ہیں 3 5 7، اب ان کی جو آپ نے تعداد رکھی ہوئی ہے مدامت کی، تو بہتر یہی ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، تو اس کے دوران آپ اس کو رپیٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے عمل تیز ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر مزید جو ہے وہ مدامت آپ کی نہیں بڑھے گی، برڈن نہیں ہوگا، تو پھر آپ دل خوش ہو کے پڑھیں گے۔ اگر زیادہ مدامتیں ہو جاتی ہیں، پڑھائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ بندہ خود بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے، یار یہ روزانہ میں کچھ رہ جاتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہوں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آتا۔ تو اس طرح آپ، یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تمام احباب سورج گرہن کے اعمال کو کریں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔